الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ رب العالمین نے 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ جب تک تم میری نعمتوں کی قدر کرتے رہو گے، شکر گزار بنے رہو گے، تو ہم تمہیں مزید دیں گے. ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمت کے قدردانوں میں ہیں کہ اس مجلس جو منعقد ہوئی ہے اور جس میں ہمارے فاضل علماء کرام نے اپنے اپنے موضوع پر بڑی اہم باتیں بتائی ہیں، تو یہ دراصل ہمارا جو دینی لگاؤ ہے، ہمارا جو دینی تعلق ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ ہم خالی پیٹ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ کمند غیروں نے ڈالی ہے چاند تاروں پر، کمند غیروں نے ڈالی ہے چاند تاروں پر، اور ہم ہیں کہ ابھی کھڑے ہیں مزاروں پر. دنیا کی دوسری قومیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عنقریب تمہیں آفاق کی سیر کرائیں گے، آفاق کی سیر تمہیں کرائیں گے. تو آفاق کی سیر کرنے والی قومیں، ہم تو قرآن مقدس کے ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن مقدس کے عاملین میں سے ہیں، ہم تو قرآن مقدس کو پڑھنے والے ہیں، ہم تو قرآن مقدس کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، ہم تو قرآن مقدس کے ایک حرف ایک زبر اور زیر کی کاؤنٹنگ کرنے والے ہیں. اور ہم آج قرآن مقدس کی ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے اور ہم مزاروں پہ کھڑے ہوئے ہیں. دنیا کی دوسری قومیں چاند تاروں پہ کمندیں ڈال رہی ہے اور ہم مزاروں پہ کھڑے ہاتھ پھیلائے ان 9 من مٹی کے نیچے دبے ہوئے انسانوں جو کبھی گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، ہاتھیوں پر سوار ہوتے تھے، اب آج مرنے کے بعد ان کے قبروں پر گھوڑے چڑھتے ہیں، ہاتھیاں چڑھائی جاتی ہیں. وہ گھوڑوں پہ چڑھتے تھے، آج گھوڑے ان کے اوپر چڑھ رہے ہیں. گھوڑے شاہ ہیں، کتے شاہ ہیں، گدھے شاہ ہیں، ان سب کی پرستش کی جا رہی ہے. ارے مسلمانوں، تمہارے پاس تو اللہ رب العالمین نے وہ طاقت دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. اے لوگو، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. اب وہ طاقت، وہ قوت، وہ صلاحیت، وہ جذبہ اور وہ دلاوری بہادری کہاں ہماری چلی گئی؟ ہم نے اس کو گوا دیا. ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی اس کو ہم نے گوا دیا. ارے سبق پڑھ، پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا کہ لیا جائے گا کام تم سے دنیا کی امامت کا. اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، ہم کو محکوم بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، حاکم بنا کر کے بھیجا ہے. لیکن ہمارے اعمال نے، ہمارے کردار نے اور ہمارے طریقہ کار نے ہم کو اس گڈھے میں پہنچا دیا ہے جہاں دنیا کی بڑی بدترین قومیں پہنچتی تھی، جن کو ہم نے اٹھانے کے لیے اس سرزمین پر آ کر کے ان کو آسمان تک پہنچایا تھا، درس دیا تھا عدالت کا، شجاعت کا اور صداقت کا. آج وہ قومیں ہم سے آگے وہ کہہ رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تم 4 بجے اٹھتے تھے تب تم حکومت کرتے تھے، اب تم 8 بجے اٹھتے ہو اور ہم 4 بجے اٹھتے ہیں تو ہم حکومت کریں گے. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے. اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق ہم اور آپ پسپا و پامال ہیں. ہماری پسپائی اور پامالی یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں
ان عملوں کی توفیق دے اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی کہ جنہوں نے اس دنیا کا دھارا پھیر دیا تھا، دھارا گھما دیا تھا اور بڑی بڑی طاقتوں اور قوتوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ طاقت، وہ قوت، وہ صلاحیت پیدا فرما اور ہمیں دین کا سچا داعی بنا دے، ہمیں دین کا صحیح علم بردار بنا دے اور ہمارے بازو کے اندر اللہ رب العالمین وہ طاقت اور قوت دے جو طاقت اور قوت ہمارے اسلاف میں تھی۔ اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو قبول فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور ہمیں ایسی مجلسوں میں شرکت کی توفیق دے اور ایسی مجلسوں میں دین و اسلام کی صحیح باتوں کو سننے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔